تصوف کے چند بکھرے اور قیمتی موتی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کی روشنی میں اعمال ظاہرہ باطنہ کی اصلاح کا نام طریق یعنی پیری مریدی ہے، جس کا ثمرہ یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالی سے صحیح تعلق بندہ کا پیدا ہو جائے۔ پیری مریدی میں مناسبت ہے، نفع بدون مناسبت کے نفع نہیں ہو سکتا۔ پیری مریدی کا حاصل مجاہدہ ہے، اور مجاہدہ کی حقیقت نفس کی مخالفت ہے۔ پیری مریدی کا مدار زیادہ تر ادب پر ہے، ریاضت نہ ہو، مجاہدہ نہ ہو، مگر کم از کم ادب تو ہو، اور ادب تعظیم و تکریم، دست بوسی، جھک کر سلام کرنے اور پیچھے پیروں ہٹنے کا نام نہیں ہے۔ ادب حقیقی یہ ہے کہ اپنے سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے۔ پیری مریدی میں اصل چیز تو یہ ہے کہ قلب کا حق تعالیٰ کے ساتھ صحیح تعلق ہو جائے، باقی اور سب چیزیں اس کے تابع ہیں، اور یہ پیدا ہوتا ہے اس وقت جب شیخ کامل کی تعلیم پر چوں چرا کیے بغیر عمل کرے۔ شیخ اس چیز کے پیدا کرنے کے لیے جس کے لیے جو مناسب سمجھتا ہے تعلیم کرتا ہے، اور تجویز ہوتی ہے ضعفاء کے لیے، اور جیسا جس کے لیے تجویز کرتا ہے اس کو چاہیے کہ اسی میں مصلحت سمجھے۔ اصلی چیز وہی ہے جس کو میں ابھی کہہ چکا ہوں کہ قلب کا صحیح تعلق حق تعالیٰ کے ساتھ ہو جائے، بس یہی طریقہ پیری مریدی ہے، باقی سب کچھ اس کے پیدا کرنے کی تدابیر ہیں۔ تلاوت قرآن اور کثرت نوافل سب سے افضل عبادت ہے اور مقاصد ہیں۔ انہی دو چیزوں کی صلاحیت کے لیے طریق یعنی پیری مریدی میں ذکر شغل کی تعلیم ہوتی ہے۔ پیری مریدی میں ذکر و شغل کی تعلیم ہوتی ہے، وہ سب مقدمات ہیں اور ان میں شیخ کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے بعض اور خطرات بھی پیش آتے ہیں اور مقاصد میں خطرہ نہیں۔ پھر یہ دونوں ذکر اللہ پر بھی مشتمل ہیں، ان دونوں کی بھی روح اعظم ذکر ہی ہے جو ان میں خود مضمر ہے۔ مستقل اذکار مثلا سبحان اللہ، الحمدللہ وغیرہ، ان میں سے تلاوت قرآن نماز افضل ہے۔ نماز اور قرآن کی آج کل کے اکثر مشائخ کے دل میں وقت و عظمت نہیں، تمام زور ذکر پر دیا جاتا ہے۔ ہمارے شیخ و پیر و مرشد رشید الامت حضرت مولانا عبد الرشید صاحب شیخ الحدیث مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سرائے میر اعظم گڑھ یوپی، یہ جو قرآن کی تلاوت پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، اور سلسلہ چشتیہ تو بہت بے نیاز سلسلہ ہے، اس سے جو جڑتا ہے، اور آدمی کو جب طلب صادق ہو تو کچھ نہ کچھ کر ہی لیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگ خاص چیزوں کو کمال سمجھتے ہیں، کوئی عبادت کو، کوئی تقوی کو، مگر محققین سب سے بڑا کمال اس کو سمجھتے ہیں کہ بندہ اپنے نقائص کو پیش نظر رکھے، یعنی اپنے نقص کو آدمی اپنے سامنے رکھے۔ یہ سب سے بڑا کمال ہے، تقوی طہارت، یہ سب سے بڑا کمال ہے کہ آدمی اپنی کمی کو اپنے سامنے رکھے۔ شیطان کا مقابلہ لا حول اور ذکر سے کرو، اور نفس کا مقابلہ ہمت سے کرو۔ ہندوستان میں اسلام تاجروں اور صوفیوں کے ذریعے پھیلا، بدور شمشیر نہیں پھیلا۔ حضرات صوفیہ کی طرز زندگی کو دیکھ کر اور تاجروں کی تبلیغ کو سن کر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بلا قصد اور نیت کا بھی ثواب ملتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات جو آیا ہے، یعنی اعمال کا ثواب تو نیت پر موقوف ہے، مگر غیر اعمال کا ثواب بغیر نیت کے بھی مل جاتا ہے۔ جیسے کوئی باغ لگاتا ہے، آپ کو ایک نہایت اور مفید اور کارآمد مشورہ دیتا ہوں جو تجربہ کی بنا پر ہے، وہ یہ ہے کہ چند روز آدمی خاموش رہے تو بصیرت پیدا ہو جاتی ہے۔ بدون چند روز خاموشی کے کیے ہوئے بصیرت نہ ہوگی۔ اگر تہجد پر دوام نہیں ہوتا تو ترک تہجد پر بھی دوام نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی طرف سے ہمت رکھے، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے، اسی سے سب کچھ ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ جزا اللہ عنا محمد ما وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔